السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سیما حیدر کے کیس کے حوالے سے اور بہت زبردست اپڈیٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اے ٹی ایس کے حوالے سے۔ جی ہاں، اے ٹی ایس نے پاکستان سے مدد مانگ لی، پاکستان کو لیٹر لکھ دیا، ریکویسٹ لیٹر لکھ دیا، کیا ریکویسٹ کر دی اور ساتھ ہی ساتھ اے پی سنگھ اور سیما حیدر کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ بہت زبردست اپڈیٹ ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غلام حیدر نے پاکستان میں انڈین ہائی کمیشن اور پاکستان کے اداروں کو اپروچ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی جو مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیٹی ہے اس کو اپروچ کیا تھا اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ڈپلومیٹک نیگوسیشن آگے بڑھی اور دباؤ اور لیگل سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ ان کی چیخیں نکلی اور وہ اس حد تک گھبرا گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب انہیں اپنے ملک کے قانون پر ہی یقین نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اے ٹی ایس میں جس کے اوپر سیما حیدر کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جاسوسی کا ایجنٹ ہونے کا بھی ایک ایلیگیشن موجود ہے، اس حوالے سے اے ٹی ایس نے ویریفیکیشن کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو ایک ریکویسٹ لیٹر لکھا تھا جس کو پاکستانی اداروں نے ابھی ویریفائی نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوتا سیما حیدر کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی، نہ ہی اس کو کلین چٹ مل سکتی ہے۔ تو یہ بالکل بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی آپشن نہیں ملی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سیما حیدر سے جھاڑو پھروا لیے، سیما حیدر کو ہندو مذہب اڈاپٹ کروا لیا، سیما حیدر کی شادی کروا دی، حالانکہ ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے، اور سیما حیدر سے پورے جو بھارت کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ سارے اس سے منوا لیے گئے۔ وہ ہولی منا رہی ہے، وہ راکھی کا بندھن منا رہی ہے، وہ سناتن دھرم اڈاپٹ کر لیا، جھاڑو پھیر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کو شہریت نہیں ملی، کیونکہ شہریت لینے کے لیے اس کو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہاں سے ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہے اور اے ٹی ایس سے کلین چٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ اب اے ٹی ایس سے کلین چٹ تو اس کو مل نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے ٹی ایس جو ہے وہ باؤنڈ ہو گیا ہے پاکستان کے اداروں کا، وہ جب تک ان کو وہاں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا اس کو کسی قسم کی وہ شہریت نہیں دے سکتے۔ اب اس ساری چیز کو سارے حربے اختیار کرنے کے باوجود اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں کہ وہ نیشنلٹی ان کو نہیں دلا پا رہے، اور بلکہ ان کی اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، ان کو خود کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے کہ آیا یہ بھارت کے سٹیزن بھی ہیں یا نہیں، بھارت کے ساتھ مخلص بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ تو اس طرح کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ یہ بھارت کا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو وہ اب اس معاملے میں بالکل کافی حد تک پریشان ہے اور انہوں نے اس یہاں تک کہہ دیا کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں۔ اب مجھے تو یہ سٹیٹمنٹ سن کے کافی حد تک ہنسی آئی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ جاتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے اور جس کو اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے۔ اب ایک طرف تو انہوں نے اپنے ملک کے اگینسٹ وہاں پہ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ وہ شہریت نہیں دے رہے، شہریت لینے کے لیے جائیں گے، شہریت دینا تو بھارت کا کام ہے، اور وہاں پہ جا کے کیا کہیں گے کہ ہم وہاں پہ اللیگل ٹریسپاسر ہیں اور ہمارے اوپر وہاں پہ ایف آئی آرز ہیں، تو ہماری اسٹیٹ کارروائی کر رہی ہے اس سے ہمیں سیو کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے ان کو کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں اپنا علاج کروانا چاہیے اور آج ہی پہلی فرصت میں کسی اچھے ماہر نفسیات سے کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دماغی طور پر بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور ان کو اس وقت بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے جس کے بعد بالکل ہی ان کا جو ہے وہ تابوت میں آخری کی لگ جائے گا، وہ یہ ہے کہ اے ٹی ایس نے دوبارہ ایک ریکویسٹ لیٹر لکھ دیا پاکستان کو کہ آپ ہمیں بتائیں اس میں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے جو ڈاکومنٹس اٹیچ کیے ہیں، کیونکہ اے ٹی ایس اٹ سیلف اپنے آپ پر بھی اس حد تک کنفیوز ہے اور ان کو کسی بات کا سیما حیدر کا یقین نہیں ہے، وہ اس حد تک بھی کنفیوز ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹس پاسپورٹ غلام حیدر کا اس نے یوز کیا ہے وہ بھی اوریجنل ڈاکومنٹ ہیں کہ نہیں، جو نیپال کی سیکیورٹی کو بریچ کر سکتی ہے وہ پاکستانی ایئرپورٹ اور دبئی پہ ویسے چیٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے تمام تر چیزوں کی ویریفیکیشن کروانے کے لیے انہوں نے ایک اور لیٹر لکھ دیا ہے پاکستان کے اداروں کو۔ اب پاکستان کے اداروں نے کیا کرنا ہے کہ جو جواب میں یہاں پہ کمپلینٹس ہیں اس کا پورا پلندہ آپ بھیج رہے ہیں اے ٹی ایس کے پاس، یہ تو پاکستان میں بھی جرائم کر کے نکلی ہیں اور اس کی کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں ہے اور بچوں کو یہاں سے ابڈکٹ کر کے اغوا کر کے لے کے نکلی۔ اب اس چیز کا جو علم ہے وہ اے پی سنگھ صاحب کو اور سیما حیدر کو ہو گیا اور ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، پوری طرح سے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اگر نہیں بھی علم ہوا تو میں نے وہ ویڈیو میں بتا دیا کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہونے والا ہے، پوری طرح سے ان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ جو لپو ہے اور یہ جو سچن ہے جھینگر، اس کی فیملی نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں بھی مروا دے گی اور اب یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کو گھر سے بھی نکال دیں، لیکن چونکہ ابھی تک ان کے لیے وہ ایک اے ٹی ایم مشین کے طور پر کام کر رہی ہے، اس کے نام پر فنڈز گریبنگ ہو رہی ہے، پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو وہاں پہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اداروں نے واضح طور پر
ATS کے اس معاملے پر جو ریکویسٹ جس پہ کام روک دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک جواب جو دیں گے انڈین ہائی کمیشن کو، وہ وہاں پہ جائے گا اور اس کے بعد تو کسی صورت ان کو کلین چٹ نہیں مل سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ سیما حیدر کی جو بہن ہے وہ بھی ایز اے وٹنس کے طور پر آ رہی ہے اور وہ بھی اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہاں پہ جائے گی اور اس کا بھی اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو یہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ بھی اس میں انوالو ہوگی ہے، تو یہ روشن عظیم صاحب ان کو بالکل بند گلی میں داخل کر دی ہے۔ اور یہ تو پورا سال، پورے 7-8 5-6 مہینے سے، مئی سے لے کر اب تک بکبکی کرتے ہیں، 7-8 مہینوں میں یہ بکبکی کرتے ہیں، لیکن روشن عظیم صاحب نے پریکٹیکلی پروو کیا ہے اور بہت زبردست اپنی چال چلی ہے اور ایسی ڈپلومیٹک نیگوسیشن کو آگے بڑھایا ہے کہ بطور وکیل اس چیز کو رپورٹ کرتے ہوئے یا سوشل میڈیا انفلوئنسر بات کرتے ہوئے مجھے بھی اس کیس میں بڑا دلچسپ مزہ بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک مظلوم باپ کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور AP سنگھ صاحب اب محلے کی عورتوں کی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ رکشے والی کے ساتھ جاتے تھے، وہ اس کے ساتھ جاتے تھے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور انہیں کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، اور یہی ایک وکیل کی پرائمری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس نے کب بولنا ہے کب نہیں بولنا۔ بہرحال میں اس میں یہی کہوں گا کہ ابھی آنے والا وقت جو ہے اس پہ ATS نے مدد تو مانگی ہے پاکستان سے، لیکن پاکستان پوری طرح سے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور بڑے زبردست طریقے سے جو یہاں پہ کارروائیاں ہوئی ہیں ملیر کینٹ میں، جو پولیس اسٹیشن میں ہوئی ہیں، جو لوگ کہتے تھے کہ پولیس بچے کیسے دلا سکتی ہے، پولیس کا کیا رول ہے، وہ رپورٹ بھی وہاں پہ بھیجی جائے گی اور بتایا جائے گی کہ پاکستان کو ادارے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور شاید رند جو ہے اس کا بھی پتہ کریں کہیں وہ بھی بارڈر کراس کر کے بھارت میں پناہ لے کے نہ بیٹھا ہوا۔ تو یہ اب ساری فیملی جو ہے وہ زیر عتاب آنے والی ہے اور ان کے گرد ATS کی جانب سے گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ ہونے والا ہے اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ جو اس کے دیگر فیسیلیٹیٹر ہیں، جو اس کے بیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، وہ بھی گرفتار ہوں، جو بیک ڈور اس کے اوپر موجود ہیں اور شاید رند کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ ان سے شروع ہوگی۔ تو اب ان کو بہتر تو یہی ہے کہ اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو ٹائملی کلمہ پڑھ لے، کیونکہ یہ اب بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور AP سنگھ صاحب کو بھی چاہیے کہ اب ہار مان لیں، وہ کیس بری طرح سے ہار چکے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور معاملات کو مزید خراب نہ کریں۔ وہ کیس ہار چکے ہیں اور ان کا کلائنٹ بھی کیس ہار چکا ہے اور اگر اپنی کلائنٹ کو وہ شہریت تو دلا نہیں سکے، تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ شہریت نہیں دلا سکے، تو اگر اب اسے جیل سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو یہی چاہیے کہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، ایک اچھے وکیل ہونے کا ثبوت دیں اور اس معاملے کو ڈپلومیٹک طور پر جا کے ریزالو کرنے کی کوشش کریں، ادروائز پھر جیل جانے کے لیے تیار رہیں اور پھر بعد میں نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ، جو مسلسل اس کیس کو دیکھتے رہے ہیں